بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ بشارت راجہ صاحب، بڑا مصروف دن تھا سپریم کورٹ میں، ریفرنس تھا طارق مسعود صاحب کا۔ یہ سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا تو جمہوریت ڈی ریل ہو جاتی، تو اب جو جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے، قاضی صاحب نے اس پر بھی کوئی بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مغل صاحب۔ یہ اصل میں وہ صبح جب فل کورٹ ہو رہا تھا ان کے اعزاز میں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے اعزاز میں، جو 10 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ایک لمبی وہاں پر ایک تقریر ہوئی۔ پہلے پاکستان بار کونسل نے، پاکستان سپریم کورٹ بار نے، اس کے بعد پھر سردار طارق مسعود صاحب جسٹس آنریبل جج انہوں نے خود ایک وہ کیا۔ تو چیف جسٹس صاحب کا خطاب جو ہے نا وہ سب سے آخر میں تھا، ظاہر پروٹوکول کا تقاضا تھا۔ تو اس میں انہوں نے دو چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا انتخابات کے حوالے سے، جی، جس میں آروزوان۔ آروز والا وہ فیصلہ آیا تھا، تو اس وقت ہم نے یہاں پر اگر وہ ہم رات کو بینچ نہ لگاتے یہاں پہ تو وہ انتخابات نہیں ہونے تھے، جمہوریت ڈی ریل ہو جائے۔ جمہوریت ڈیریل ہو جاتی۔ اور ہوتا یوں کہ صدر پاکستان نے بھی تاریخ دی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن ڈانوں نے، لیکن اس میں انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ پس پردہ سردار طارق مسعود کا بڑا اہم کردار تھا جی، اس میں۔ ہم چاہتے تھے کہ جسٹس اجاز الحسن کو اس بینچ میں بٹھایا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ ہوا تھا کہ جسٹس اجاز الحسن نے انکار کر دیا تھا، پھر جسٹس منصور شاہ کو اس بینچ میں جی، بٹھانا پڑا تھا، جو رات کو اس وقت انہوں نے فیصلہ دیا۔ اسی رات جب یہ فیصلہ دیا تھا آروز والے معاملے میں، مغل صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل کو نوٹس بھی جاری کیا تھا، وضاحت مانگی تھی اس سے، عمیر نیازی سے۔ بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجوی صاحب کو بھی انہوں نے کہا تھا یہ کیسا کنڈکٹ ہے ان کا۔ جی، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات جی، کی تھی، لیکن پھر یہ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آج اصل میں مغل صاحب آج بھی بڑی عام ڈسکشن ہوئی میری کچھ ججز کے ساتھ نا۔ ہیں پھر مل آئے آپ؟ جی، آج چیف جسٹس قاضی فائز سے بڑا ایک اہم مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ یہ ہوا جی کہ جب وہ آپ کو پتا کہ کورٹ روم نمبر 1 کی طرف اس طرف سگنل نہیں ہے، جی، ہم نے جو آپ کو ٹکر فائل کرنے ہوتے ہیں وہ کورٹ روم نمبر 3 کے سامنے آ کر کرنے ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ وہاں میں آیا ہوا تھا تو ٹکر بنانے کے لیے، تو پھر یہ ہوا جی کہ جب میں واپس گیا اس وقت وہ ریفرنس ختم ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا جہاں میں وہ ہمارے ریفریشمنٹ کا وہ انہوں نے کیا ہوتا چائے پانی کا انتظام، اور چائے سرکاری خرچ تک نہیں سرکاری خرچ کیا۔ میں نے یقین کریں، آپ بلیو کریں کہ میں نے صرف ایک بسکٹ کھایا جی مغل صاحب، صرف ٹوٹل۔ میں جب چلا گیا وہاں پہ تو ایک دم سے چیف جسٹس صاحب میرے سامنے آئے، انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ رات کو آپ نے بائیکاٹ کیا تھا؟ میں نے کہا سر بائیکاٹ بالکل کیا تھا، آپ نے الیکٹڈ باڈی کو کہا تھا کہ جی الیکٹڈ باڈی جو ہے نا سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کی، وہ ڈنر پر آئے، تو ہمارے باقی جو دوست تھے ان کو چھوڑ کر ہم نہیں آ سکتے تھے۔ بائیکاٹ تو رات کو تھا، آج ہم آئے ہیں جناب، بائیکاٹ تو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ایک دم سے مجھے کہا جی آپ الیکٹڈ لوگوں کو نہیں مانتے، میں تو جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا سر کہ بالکل میں بھی الیکٹڈ لوگوں کو مانتا ہوں، لیکن داندلی زیادہ لوگوں کو میں نہیں مانتا۔ یہ بات میں نے ان کے سامنے کی، قاضی صاحب کے سامنے یہ بات کی۔ میرے ساتھ کہا تھا سہیل رشید، وہاں سے انہوں نے کہا نہیں، وہ اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا جی، معاملہ جسٹس اطہر من اللہ نے ہمیں کہا تھا جی کہ 8-10 لوگوں کو الیکٹڈ لوگوں کو بلائیں آپ۔ میں وہ اچھا قاضی صاحب سے یہ مکالمہ کر کے تو پھر ان کے ساتھ اور وکلاء آگے کھڑے ہو گئے، تو میں پیچھے جا کے دیکھا، میں نے کہ پیچھے کھڑے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، میں ان کے پاس چلا گیا۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مجھے پوچھا، میں نے کہا سر کہ پرسوں جو رات گزری ہے، پرسوں رات کو یہاں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو ہے نا وہ ڈنر دیا ہوا تھا، میں نے دیکھا آپ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ، اور میں وہ سہیل رشید کو 5-10 منٹ میں آپ کو تلاش کرتے رہے کہ چلیں آپ سے گپ شپ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نکل گیا تھا لیکن رات کو میں نہیں آیا۔ میں نے کہا سر آپ کو رات کو کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کون سی مس انڈرسٹینڈنگ؟ انہوں نے کہا سر میں نے کبھی قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ الیکٹڈ باڈی کے 8 لوگوں کو بلائیں، میں اپنی جیب سے پیسے خرچ نہیں کرتا، یہ سرکار کے پیسے ہیں۔
جہاں آپ 8 لوگ آئیں گے تو باقی بھی آئیں گے، گپ شپ کریں گے، تو اس میں کون سی بری بات ہے جی. اب یہ مس انڈرسٹینڈنگ اب سپریم کورٹ کے اندر ہے. پھر وہاں پر جیسے رتن اللہ صاحب کے ساتھ ہم نے وہ جے آئی ٹی کے والے سے پوچھا، جو نوٹیفکیشن جو آئے تھے، نوٹس آئے تھے سپریم اپنے ایف آئی اے کی طرف سے، ان کے بارے میں پوچھا. پھر مغل صاحب انہوں نے یہ کہا جی کہ قیوم صدیقی صاحب، میں یہ آن دی ریکارڈ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہم سے ساری باتیں آن دی ریکارڈ کی ہے جی. جسٹس رحمۃ اللہ نے. انہوں نے کہا جی کہ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو انہوں نے کہا جی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کو نوٹس نہیں آیا، کسی کو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. قیوم صدیقی کو کہا کہ آپ بتائیں میرے ہوتے ہوئے کوئی گرفتاری ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ دیکھیں وہ انہوں نے کہا نہیں دیکھے نہیں بتائے، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں جب میں نے فیصلہ دیا تو میرے بچوں کی وہ پورے ان کی سٹوریز، ان کی تصاویر، پکچر، وہ پورا سب کچھ نکال کے نا تو سوشل میڈیا پر میرا ٹویٹر پہ پتہ نہیں فلاں فلاں جگہ ٹرائل کیا گیا. ٹرائل ہوا. اب دیکھیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے یہ بات کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، انہوں نے یہ کہا. لیکن میرے بچوں کی زندگی کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ خطرے میں ڈالا لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی اس پر جو ہے نا وہ میں نے نہیں لیا، ایکشن نہیں لیا کہ میرے خلاف کیوں. انہوں نے کہا ہوتی ہے تو ہوتی رہے. انہوں نے کہا قیوم صدیقی صاحب کو کہا یہ بشار راجہ کھڑا ہے، یہ مجھ پر تنقید کرتا ہے، یہ سہیل رشید کھڑا ہے، یہ مجھ پر نام لیا انہوں نے، یہ تنقید کرتا ہے. لیکن سے پوچھے کبھی میں نے ان کو اپروچ کیا؟ کبھی ان کو اپروچ نہیں کیا اور کہا کہ آپ مجھ پر تنقید نہ کر. وہ تنقید ہوتی رہتی ہے. ان کی تو تقریر بڑی شاندار تھی جو آپ کی ہاں ٹیکنگ والی میں تھی، جو میڈیا ورکشاپ نے والی پوچھا تھی. کہ اسد طور پر کیا معاملہ. انہوں نے کہا جی اسد طور نے تو میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو اسد طور نے مجھ پر اتنی تنقید کی، لیکن میں نے اسد طور کو کبھی کوئی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا تو 3 دن پہلے آپ نے مجھ پر تنقید کی ہے، اور تنقید کی تھی اب تو قیوم صدیقی صاحب نے جب وہ F9 پارک والا وہ معاملہ تھا. تو جب انہوں نے قیوم صدیقی صاحب نے مجھے 20 لاکھ سنایا تو میں نے کہا جی کہ یہ جب آپ نے کہا کہ ایک عدلیہ کی اعلیٰ شخصیت وہاں گئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ نے ان پر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ گئے تھے خیر اس وقت جو ماحولیات کے حوالے سے جو معاملہ تھا، کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جسٹس رتن اللہ صاحب کا کہنا ٹھیک تھا. انہوں نے پوچھا سر تو میں نے کہا جی ہم کو جو نوٹسز آئے وہ یہ نوٹسز آئے جی کہ آپ نے اس فیصلے پر تنقید کیوں کی. میں نے کہا سر ہم تصدیق نہیں کرتے، نہ ہم تصدیق کو ڈیفینڈ کرتے اور نہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، تصدیق تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب فیصلہ آ جائے تو اس پر تو حق بنتا ہے نا. مغل صاحب آپ بھی کر کوئی بھی سب کا حق ہے، سوری سب کا حق ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی انہوں نے پوچھا کہ آپ کا وہ پٹیشن، میں نے کہا جی کو پٹیشن جو ہے نا وہ ہماری لگ چکی ہے پیر کو. میں نے کہا سر ہماری خواہش تھی میری کہ آپ جو ہے نا وہ بینچ میں ہوتے، لیکن اس بینچ میں عرفان سعادت صاحب ساتھ جو ابھی ایلیویٹ ہو کے سندھ ہائی کورٹ سے آئے، پشاور بلوچستان ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ سے عرفان سعادت صاحب. ہاں عرفان صاحب ٹھیک، ہاں ابھی لیٹسٹ افغان صاحب آئے ہیں بلوچستان. تو پھر انہوں نے ایک یہ تو بات کی جو چیف جسٹس نے کہا کہ جمہوریت دیر ریل ہوتی، ایک بلے والا فیصلہ، ایک عام خبر ہے جو بلے والے کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو میں وہ دے دوں. جو آج میری یہ جو بلے کا فیصلہ آیا تھا 13 جنوری کو رات 12 بجے، جی رات 12 بجے فیصلہ آیا تھا. یہ فیصلہ وہ بات اسد طور والی ٹھیک تھی، یہ میرے سورس کہہ رہے تھے، آج کہیں اور سے آیا تھا، احکامات تھے یہی فیصلہ یہ بالکل. اور یہ میں اپنی خبر کی اس کے لیے وہ کافی دنوں سے کہ میں اس پر دیکھوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے، جو پترکار ہوتا ہے، وہ خبر کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے. وہ فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے. انہوں نے فیصلہ دینے سے پہلے اندر ڈسکشن کی کہ کیا کرنا چاہیے. انہیں کہا گیا چیف جسٹس صاحب کو کہ اگر آپ مولوی تمیز الدین کیس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ وہ فیصلہ درست تھا، آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست فیصلہ تھا، لیکن اس کے جو اثرات تھے نا، کنسیکوینسز جو تھے نا وہ بہت اچھے نہیں تھے، اور یہ فیصلہ بالکل اسی طرح ہوگا. اندر ڈسکشن ہوئی، پتا کہ وہ فیصلہ آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے پہلے آدھا گھنٹہ بتایا گیا، پھر گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، یہی.
وہ سارا معاملہ اس وقت یہ تھا. لیکن پھر بس وہ کہیں سے آیا. اب سپریم کورٹ سے آپ سیدھا جائیں نا اگر صدر کی طرف, ایوان صدر, ایوان نہیں ایوان صدر نہیں, پنڈی صدر کی طرف جائیں اگر آپ, وہ سیدھا روڈ جاتی ہے مری روڈ, بیچ میں جو پارا بھی آتا ہے نا, وہ فاصلہ کافی ہے نا وہ بیچ میں, وہ فاصلے تھوڑے سے اور بڑے. اب وہ مطلب اگر آپ سبک رفتار تیز رفتاری سے 100 کی سپیڈ سے آئے نا تو وہ فاصلہ جلدی کٹ جاتا ہے. یہاں بھی اختلافات شروع ہو گئے, یہاں بھی اختلافات شروع ہو گئے. میرا آپ نہ کروایا کرے مغل صاحب, نہیں, میں میں نے نہیں شاہ کہا. رخ کنائیوں میں بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھا میں کر نے رہا بھی ہوں. اتنے کہا نا, یہاں اختلافات شروع ہو گئے. میں جو شاہ رخ, میں دیکھے سر مغل صاحب, مجھے میں اب میں بتاتا مجھے ہوں. انہوں نے آف دی ریکارڈ نہیں کہا تھا. متی اللہ جان صاحب نے جب مجھے سپریم کورٹ میں ایک دن ملے, مجھے سائڈ پہ لے کے جا کے انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے اس دن ہضم نہیں ہوئی تھی. آپ کی بات جو آج آپ کر رہے ہیں وہ تصدیق ہے اس دن کی. انہوں نے کہا تھا جو انہوں نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا ہے تو اب اختلافات شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں نا سر کہ اور آپ, مجھے اس دن میں نے کہا یہ آج کیوں بات کر رہے ہیں, ریلیونٹ نہیں ہے. آپ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر 100 کی رفتار سے نکلیں سپریم کورٹ سے صدر جانا چاہیں آپ تو آپ بہت جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن اب جو گاڑی ہے نا وہ 10 اور 15 20 کی رفتار سے چل رہی ہے, اب فاصلے بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے شاید, میں سمجھتا ہوں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا 6 ماہ بعد, اس کی وجہ یہ ہے. جی, اب سوچا جا رہا ہے جو اگلے آنے والے کمی چیف جسٹس ہے نا, آج ان سے بھی ہم منصور علی شاہ صاحب, ان سے بھی بڑی گپ شپ ہوئی, بڑی اچھی تقریر انہوں نے فرمائی ہے. لیکن تقریر خواتین وہ نیچے آئے تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ عمران وسیم صاحب کھڑے تھے, میں نے کہا جسٹس جمال مندوخیل صاحب وہ بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ریکارڈ والا وہ فیصلہ پڑھنا, میں نے لکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا. تو میں نے کچھ کتابوں کے حوالہ جات دیے, تو پھر مجھے کہنے لگے تم کتابیں پڑھتے, اس کا مطلب مجھے کتابیں تو پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے کہا سر وہ جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ کر پتلی گلی سے وہ نکل جاتے ہیں, تو آج ہماری گپ شپ کروائے. لیکن یہ ہے کہ وہ آیا, میں انہوں نے بڑا اچھا, بڑے شاندار جج, انہوں نے اچھا ایک اچھی بات ہے کہ وہ پسری جانتے ہیں بندے کو نا, جس طرح قاضی فائز صاحب بھی جانتے ہیں, یہ سارے جج جانتے ہیں. نئے آنے والے نہیں جانتے, لیکن نئے آنے والوں میں سے جو جسٹس نعیم آ رہے ہیں نا بلوچستان ہائی کورٹ سے, وہ پہلے سے ہمیں جانتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہے. ہاں, اس وجہ سے وہ جانتے ہیں. ایک تو سر یہ بات ہوگی. دوسرا مغل صاحب آج جو ایک تو کل انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ ایک جو اب کرمنل کیسز کے حوالے سے ایک جو کل بات چلی کہ سوال کیا گیا تھا کہ اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کرمنل کیسز کے ایکسپرٹ جو تھے نا وہ 3 جج تھے, جسٹس منظور ملک, جسٹس صدارت طارق مسعود اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی. اب یہ چلے گی سپریم کورٹ پہ اس وقت کوئی ایسا کرمنل ایکسپرٹ نہیں بیٹھا ہوا. چیف جسٹس صاحب نے کل کہا جی کہ میں کرمنل کیسز کا دیکھنے والا, ہاں وہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا میں بھی دیکھ لیتا ہوں. اب ایک ان کے پاس ضمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کیا, وہ پشاور سے بندہ جو ہے نا وہ انہیں سپریم کورٹ میں وہاں سے دلائل دے رہا تھا. وہ جو بندہ وہاں کھڑا تھا تو انہوں نے کہا جی اچھا اس بندے نے کل آپ کو دھمکی دی تو دوسرے دن گولی کیوں ماری اس نے آپ کو, کل کیوں نہیں اس نے آپ کو گولی مار سکی. یہ مطلب یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ ہے ٹیکسز میں, ٹیکس کیسز میں, اس میں نہیں ہے. ایک اس پر انہوں نے تھوڑا سا وہ اظہار کیا تھا کہ یار یہ جو آپ نے خبر چلائی ہے یہ خبر درست نہیں ہے جو چلائی ہے آپ نے, اس میں فیکچول نہیں ہے, لیکن یہ فیکٹس بیس پہ خبر جو ہم نے دی تھی. پھر آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس جہانگیری صاحب سے, طارق جہانگیری صاحب سے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ہاں ان سے بھی بڑی اچھی میری ڈیٹیل گپ شپ ہوئی آج. اچھا, ادھر ہی میں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے پوچھا کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, دیتے ہیں کوئی بھی فیصلہ, تو آپ پر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ جو عمر ایوب ہے نا یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے, دوسری طرف ایک میرا کزن جو چچا زاد ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے اس نے الیکشن لڑا تھا, تیسری طرف وہ ان کا بردر ان لا تھا, لیکن انہوں نے اس کی سسٹر کو ڈیورس دے دی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے. عمر فاروق میرا اچھا بڑا دوست ہے. انہوں نے کہا وہ جانتا ہے تو وہ میرا بھی کزن ہے, وہ نون لیگ کا, اس نے ایم پی اے کا اس دفعہ الیکشن لڑا. میں جب
میں قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں تو پی ٹی آئی دوسری باتوں والے کہتے ہیں کہ یار عمر ایوب سے میرا تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کے کہنے پر میں نے فیصلہ دیا. جب ادھر دیتا ہوں تو ادھر. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. اچھا میں سوشل میڈیا, مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا بھی ہوتی ہے کہ ٹی وی ہاں. پہ ہو رہی ہے, ٹی وی دیکھے ٹی وی پر تو لو ہی نہیں ہے. ٹی وی پر نہیں, وہ دن چلے گئے جب مریم نواز تصویریں چڑھاتی ہاں تھی, بالکل ایسا ہی ہے. تب سب لو تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ٹی وی دیکھ, میں مووی شووی دیکھ لیتا ہوں, میں ٹی وی نہیں دیکھتا. سوشل میڈیا پر مجھ پر لوگ ٹرولنگ کرتے, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن میں آئین اور قانون. میں نے جیسے جہانگیری صاحب سے پوچھا تھا کہ سر آپ اس بینچ سے کیوں علیحدہ ہو گئے, جو عرفان نواز میمن والا کیس تھا, عرفان میمن والا ڈی سی اسلام آباد, ڈی سی اسلام آباد والا, یہ کیوں آپ اس سے علیحدہ ہو گئے؟ تو پہلے وہاں سے پھر انہوں نے کہا دیکھیے یار وہ جو پرویز علیہ کیس کا فیصلہ میں نے دیا ہوا تھا, جب لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ضمانت ملی تو انہیں کہا گیا کہ انہیں گھر چھوڑ کر آئے. پھر اسلام آباد پولیس گئی تو وہاں سے گرفتار کر کے لائی, تو میں نے اس میں جو ہے نا فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی تھی. اپنا مائنڈ شو کیا تھا میں نے. تو میں نے کہا سر اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ کون آئے گا اس بینچ پہ؟ میں نے کہا تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یا محسن اختر کیانی صاحب تو نہیں ہے. اس پر میں کمنٹس نہیں کرتا جی. یار میں وہاں پہ ہوتا تو میں ضرور ان سے پوچھتا کہ یہ عامر فاروق صاحب کو ترقی کیوں نہیں دے رہے, اچھا سنیں نا. میں نے پوچھا سر آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہے؟ انہوں نے کہا 2027 میں ریٹائر ہو رہا ہوں. میں نے کہا سر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی ریٹائر ہونا 2029 میں. میں نے کہا سر یہ چیف جسٹس بنے گی؟ انہوں نے کہا کہ وہ اوپر جائیں گے تو وہ بنیں گے نا. اوپر جائیں گے تو بنے گا. بس دیکھیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ اس طرف ہے نا. آپ اگر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف جائیں تو تھوڑی سی آپ کو وہ چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے نا. انی کی چڑھائی نہ کی انہیں, بہت اوپر ہی ہے نا. وہ جائیں گے تو پھر میں نے کہا سر کہ کیا چانسز کوئی, لیکن تھوڑے سے وہ متعد بھی تھے جی کہ وہ اس حوالے سے. آپ نے سوال نہیں کیا عامر فاروق صاحب کے بارے میں, ان کو کیوں نہیں ترقی دے کے سپریم میں کورٹ نے میں یہی کہا نا. میں نے کہا سر وہ وہاں فیصلے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. جب اچھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس جہانگیر صاحب کٹھے کھڑے تھے تو میں نے کہا سر کیسا چل رہا ہے سپریم کورٹ؟ میں نے کہا جی بہت اچھا چل رہا ہے. میں نے کہا سر ہائی کورٹ میں جب فیصلے محفوظ ہوتے ہیں تو پھر وہ لمبا عرصہ جو ہے نا وہ محفوظ ہی رہتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے وہ کیسز پہ وہ اس کی سماعت لگ جاتی ہے 11 ماہ بعد بھی. اس پر وہ دونوں ہنسے. اب ہنس سکتے تھے نا, کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے, اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے تھے نا. بہرحال یہ آج آج جیسے جو رپورٹرز ہیں وہ پھر رپورٹ بھی کر دیتے ہیں نا. یہ بات انہوں نے یہ بات کی. اور جو میں نے جو بات کی نا کہ یہ بیچ میں مغل صاحب یہ جو سپریم کورٹ اور صدر کے بیچ میں کہ 18-20 کلومیٹر سفر بنتا ہے. میں نے کبھی طے ہی نہیں کیا. کسی دن آپ اپنی گاڑی کا وہ لگا کے جائیں نا آپ کو کلومیٹر والا, تو پھر آپ کو میرے خیال میں میں آتا ہوں ظاہر ہے جہاں سے وہاں سے سپریم کورٹ کا سفر میں آپ کو ایکول پڑتا ہے. نہیں میری گاڑی وہاں سے وہاں تک نہیں, آپ بالکل درمیان میں ٹھیک رہ رہے ہیں, ادھر بھی ایکول ہے ادھر بھی ایکول ہے. وہ وہاں سے وہاں تک 15 کلومیٹر, وہ جو میری گاڑی کی سوئی ہے نا وہ 15 کلومیٹر مجھے دکھاتی ہے کہ 15 کلومیٹر آپ چلے, تو اس کے وہاں سے 30 کلومیٹر ہو گیا. اب فاصلہ جو ہے نا وہ کافی, اب 6 ماہ رہ گئے تو باقی تو اب کچھ اس نہیں ہے. ویڈیو لمبی ہوگی, باتیں تو بہت اچھی کر رہے تھے آپ. فی الحال پھر اجازت چاہتے ہیں. ہاں انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو پرسوں بڑا اہم کیس لگ رہا ہے ہمارا. ملاقات ہوگی, بالکل ملاقات ہوگی, اور صحافیوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ کم از کم صحافیوں کو انشاءاللہ تنگ نہیں کیا جائے گا. صحیح, بہت شکریہ بشار راجہ صاحب. آپ کے وقت کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.